بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد مکرم احمد نقشبندی، جناب مولانا حضرت یاسین اختر مصباحی صاحب، سراج الفقہا حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی صاحب، مولانا اقلیم رضا مصباحی صاحب، مولانا اور شینشین پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، تحفظ شریعت کے عنوان سے آج کے اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت ہندوستان میں جو غیور 17 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، جو اس ملک کے باعزت شہری ہیں، اول درجے کے شہری ہیں، اور جن کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر چلیں، اپنی شریعت پر چلیں، کیونکہ ہندوستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے۔ اس مسئلے کو اور شریعت میں مداخلت کے سلسلے میں شاید ہی ہندوستان کی آزادی کے بعد 70 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہو کر، ہمارے وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ شریعت میں مداخلت کریں گے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک جلسے عام میں ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں مسلم خواتین سے انصاف کروں گا، اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 3 طلاق غلط ہے، اور عوام سے جو ہمیشہ وزیر اعظم جہاں کہیں بھی بھاشن دیتے وہاں پر سوال جواب بھی کر لیتے عوام سے، اور اپنے منفرد انداز میں کہا کہ کیا انصاف ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جتنے لوگ اس جلسے میں موجود تھے، نہ تو ان کو طلاق کے معنی معلوم، نہ ہی ان کو شریعت کے بارے میں معلوم، مگر وزیر اعظم نے جب کہہ دیا تو اندھے چانے والے گونگے کہنے لگے کہ ہاں ہونا چاہیے۔ نہ ہی ہمارے وزیر اعظم کو معلوم ہوگا کہ طلاق کیا ہے، نہ ہی ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کو معلوم ہوگا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، نہ ہی ہمارے وزیر اعظم کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک پوتر بندھن نہیں ہے۔ وزیر اعظم اگر پوتر بندھن کو مانتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں بڑی عزت کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور معزز علماء اکرام کی موجودگی میں ابھی ہم نے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سنا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2.5 سال کے اپنے وزارت عظمیٰ کے ٹینیور کو یا عہدے کو مکمل کرنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم کے 56 انچ کے سینے میں اچانک مسلم خواتین سے محبت اور انصاف کی بات پیدا ہوئی۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے صرف اتنا ہی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسلم خواتین سے انصاف کی بات کر رہے ہیں تو ہندوستان کے وزیر اعظم جس
جگہ پر رہتے ہیں، وزیر اعظم کی قیامگاہ 7 ریس کورس روڈ سے بمشکل 8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے۔ وہاں پر پچھلے 50 دن سے ایک ضعیف ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کے 56 انچ کے سینے میں اس ماں کے تعلق سے ہمدردی ابھی تک نہیں پیدا ہوئی ہے، اور آج تک ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس بے بس ماں کے الفاظ جو ہندوستان کے مختلف ٹی وی چینل نے دکھایا کہ ایک ماں پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، نجیب کہاں ہے، اور پھر اگر واقعی میں ہندوستان کے وزیر اعظم اپنے الفاظ پر قائم ہیں تو ہم ان سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں، مطالبہ نہیں کر سکتے، گزارش کر رہے ہیں کہ گجرات کی سرزمین پر ایک 75 سالہ عورت اپنے شوہر کے قتل کے سلسلے میں انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، جس کا نام ذکیہ جعفری ہے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے جسم کے کئی ٹکڑے ہوتے دیکھا، اس کے بعد اس کے جسم کو جلایا گیا، اور اتفاق سے اس مقام اور اس ریاست کے وزیر اعلیٰ ہمارے وزیر اعظم تھے۔ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم ذکیہ جعفری سے بھی انصاف کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حکومت صرف مسلمانوں سے بغض رکھتی ہے، یہ حکومت مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننا چاہتی ہے، اور ہماری شناخت ہمارے نام سے نہیں ہے بلکہ ہماری شناخت ہماری شریعت سے ہے، اور یہ حکومت ہم سے ہماری آئیڈینٹیٹی کو چھیننا چاہتی ہے۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم کبھی یہ ہمت نہیں کر کے بولیں گے کہ ہندوستان میں 2011 کے سنسس کے مطابق 1,01,00,000 جو 10 سال کی عمر کے بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام نامسلم تھے۔ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم کل کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ 1,01,00,010 سال بچیوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں جو غیر قانونی ہیں وہ مسلمان نہیں تھے؟ مگر ہندوستان کے وزیر اعظم ہرگز اس بات کو نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں نے، مسلمانوں کے ذمہ داروں نے، علماؤں نے اتر پردیش کی پچھلے 15 سال پہلے اس بات کا فیصلہ لے کر کہہ دیا کہ اتر پردیش میں ایگریکلچر لینڈ میں خواتین کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کیا ہندوستان کے وزیر اعظم اپنے آئندہ جب ان کی بھاشن ہوگا اس میں جملہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہاں ہم اتر پردیش میں جس کسی کی ایگریکلچر زمین ہوگی اس میں بیٹیوں کو ان کا حق ملے گا، اور مسلمانوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ دیجئے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کبھی نہیں کہیں گے۔ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم اگر ٹرپل طلاق یا مسلم عورتوں سے انصاف کی بات کر رہے ہیں تو گوا میں ایک قانون آج بھی ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر 25 سال کی عمر میں ہماری کوئی ہندو بہن کی اگر شادی ہوتی ہے اور اگر وہ اولاد کو پیدا نہیں کرتی تو اس کے شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم کہیں گے کہ میں اس قانون کو ختم کر دوں گا؟ اور وہی گوا میں ایک اور قانون ہے کہ اگر ہماری ہندو بہن 30 سال کی عمر میں اگر اس کو بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو وہ شوہر کو اجازت ہے کہ ایک اور شادی کر لے۔ اور یہ ساری دنیا میں یہ ایک باجا بجایا جا رہا ہے۔ ہر کالج یونیورسٹی میں RSS سے وابستہ لوگ جا جا کر بڑی بحث کر رہے ہیں۔ مجھے 1 مہینہ پہلے کوئی آ کر کسی نے کہا کہ دلی میں کسی ایک یونیورسٹی کے کسی کالج میں RSS کے ذمہ داروں نے ایک میٹنگ بلائی ہے اور جس میں کئی مسلم دانشوروں کو بھی دعوت دی ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میں ہندوستان میں بڑا بدنام آدمی ہوں،
ہر بار ٹی وی کے کیمرے آ کر پوچھتے ہیں اس پر کیا کہیں گے کہ آر ایس ایس کے انٹلیکچوئل بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے ایک بات کہی کہ پہلے ان کو شادی کرنے کے لیے کہیے, اس کے بعد آپ تمام چیزوں کی بات کریے. جو لوگ زندگی میں کبھی شادی نہیں کرتے, جو کبھی بیویوں کا غصہ نہیں جانتے, اور پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر 90 سال تک چڈی پہنے اب پینٹ پہن کر لٹ پھرا رہے ہیں, ان کو شادی کرنی چاہیے. جب آپ چڈی سے پینٹ پہن لیے تو بچہ بڑا ہو گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو آگے بڑھنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی تنظیم کبھی بھی اس پر کوئی بات نہیں کرے گی, کبھی بھی اس پر کوئی بات نہیں کرے گی. اور پھر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان 2 شادی کرتا ہے. میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں اور یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2011 کے سنسس یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہندو بہنیں یعنی 43,56,294 ہماری ہندو بہنیں 2 شادیاں کی ہیں. 43,56,294. کیا ہندوستان کے وزیر اعظم آئندہ اپنی تقریر میں یہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہیں گے. اور یہ بات 43 لاکھ کا فگر یہ بتاتا ہے کہ یا تو ہماری ہندو بہنیں دوسری شادی کی ہیں یا پھر اپنا مذہب بدل کر شادی کی. بتا دیجئے آپ مسلمانوں میں کتنی 2 شادیاں ہیں, ریکارڈ آپ کے پاس ہے, آپ بتا دیجئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق زیادہ ہوتا ہے, یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. 2011 کے سنسس آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں میں 0.56% ڈیورس ہوتا ہے اور ہندو قوم میں 0.76 ہوتا ہے. ہمارے پاس طلاق ہوتا ہے, ہمارے پاس سپریشن نہیں ہوتا. اگر آپ سپریشن اور ڈیورس کو ملا لیں گے تو 0.76% ہے وزیر اعظم. کیا آپ اس پر بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. ہندوستان کے وزیر اعظم نہیں بولیں گے, نہ بی جے پی بولے گی, نہ آر ایس ایس بولے گی, مگر بدنام کرنا ہے مسلمانوں کو. ایک اور اہم بات کہ ایک تنظیم ہے خواتین کی جس کا نام بھارتیہ مسلم مہیلا منڈل. یہ سارے ملک میں ہر جگہ جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے سروے کیا, 17,010 ریاستوں کا دورہ کر کے ہم نے سروے کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ علماؤں کو بڑی گہرائی سے اس پر غور کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اس تنظیم نے ایک قانون کو بنا کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس پیش کیا اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کا ڈیفینیشن کیا لکھتے ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہے یا پھر جو کنورٹ ہو جاتا ہے, جو اللہ کی وحدت کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مانتا ہے. یاد رکھیے یہ نہیں ہو سکتا مسلمان. مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت کا قائل ہوگا, اور یہ لوگ اپنے قانون میں ختم نبوت کو نکال کر پھینک دیے ہیں. ان کا بل, انہوں نے جو بل بنا کر وزیر اعظم کو بھیجایا ہے وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. یعنی اتنی بڑی جرت کہ مسلمانوں کا ڈیفینیشن تک توڑ رہے ہیں, یعنی جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان تمام کو داخل کیا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. اور یہ پورا کا پورا بل بنا کر اس میں مسلم کا ڈیفینیشن لکھ دی ہے. اور پھر یہ تنظیم کہتی ہے, جن کے سنگ پریوار سے میری رائے ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں, اور اس تنظیم کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی, بیٹیوں کو بھی باپ کی جائیداد میں آدھا حصہ ملنا چاہیے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے بتائیے, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے. اور بار بار قرآن قرآن. ارے کبھی پڑھ لو, علماؤں کی صحبت میں بیٹھو. یہ انٹرنیٹ پر حضرت علامہ گوگل سے علم نہیں سیکھ سکتے آپ کو علم سیکھنا ہے تو یاسین اختر مصباحی صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا.
اگر روحانی علم سیکھنا ہے تو مفتی محمد مکرم صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، اور اگر شریعت کو سمجھنا ہے تو پھر حضرت جہاں بیٹھے ہوئے ان کے پاس دن رات ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھ کر سمجھ کر سیکھنا پڑے گا۔ یہ لوگ نہ جانتے دین کو، انٹرنیٹ سے پڑھ لیے، سنگ پریوار کا کوئی پاگل لکھ کر دے دیا تو اس کو علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ علم نہیں ہو سکتا، یہ ہماری غلطی بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے لکھ دیا اور یہ بول دیا تو شاید کچھ اس میں بات ہوگی۔ یاد رکھیے بات نہیں ہے۔ قرآن یقیناً سورس آف لا ہے، حدیث سورس آف لا ہے، علماء کیا فیصلے سورس آف لا ہے، یہ تمام سورس آف لا ہے، مگر یہ لوگ آ کر کہتے قرآن یقیناً